السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الانسان ما غرک بربک الکریم الذی خلقک فسواک فعدلک فی ای صورت ما شاء رکبک، صدق اللہ العظیم۔ قابل احترام حضرات علماء کرام، بزرگوں اور بھائی، جس مجلس تعزیت کا ہم حصہ ہیں اور عشاء کے بعد سے اب تک ہم اس کار خیر کو انجام دے رہے ہیں اور اپنی طرف سے اپنے مرحوم بھائی کو خراج عقیدت اور خراج تحسین پیش کر رہے ہیں۔ امید رکھنی چاہیے کہ انشاءاللہ یہ ہمارے لیے بھی باعث اجر ہے اور ہمارے مرحوم بھائی کے لیے بھی باعث ہے۔ مجھے حضرت مفتی صاحب دعوت برکاتہ نے حکم فرمایا تو گو کہ میرا جو تعلق ہے مرحوم ماسٹر رضوان صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے، وہ بہت فاصلے کا سا ہے تقریباً، یعنی نہ ساتھی ہوں نہ دوست ہوں، نہ کبھی ایک ساتھ رہنے کا کوئی اتفاق ہوا۔ جب ہم لوگوں نے پڑھنا شروع کیا ہوگا اس وقت میں شاید وہ 95 میں اگر یہاں آ گئے تو ہم پڑھ لیتے ڈھکے میں، اور اس کے بعد 96 سے ہم دیوبند چلے گئے تھے، تو ہماری ایک اعتبار سے شناسائی بھی گویا یہاں اس مدرسے سے متعلق اور نسبت رکھتی ہے۔ اس لیے میں سوچ رہا تھا کہ میں کیا تاثر پیش کر سکتا ہوں، لیکن مجھے ایک محبت کی نسبت ہے، اور دوسری وجہ کشش وہ تھی جس کا یہاں 2 مرتبہ ذکر آ گیا کہ انہوں نے حفظ کیا تھا میرے والد جناب قاری سخاوت حسین صاحب دامت برکاتہم سے، تو اس حوالے سے یہ چیز بھی میرے لیے وجہ کشش تھی۔ لیکن یہاں آتے ہوئے مجھے احساس تھا کہ میں کیا ذکر کروں گا، مگر بہت خوشی ہوئی دیکھ کر کہ ماشاءاللہ یہ اکابر علماء کرام ہیں اب جن حضرات نے آپ کے سامنے اظہار تأثر کیا ہے۔ خاص طور سے میں اپنے برادر گرامی مولوی لقمان صاحب دامت برکاتہم کا ذکر کروں گا جو یہاں تشریف فرما ہوئے، انہوں نے بھی اپنی گفتگو آپ حضرات کی خدمت میں کی، لیکن ایک ترتیب کے مطابق وہ بہت مختصر کیا، اور ظاہر ہے کہ ہمارا بھی اندازہ تھا کہ 10:30 بجے ہم فارغ ہو جائیں گے، لیکن میں اب تقریباً آپ سے 10 منٹ کے اندر بات کر رہا ہوں۔ 2-4 صبر کی اور تسلی کی بات کرنی ہے، اور اس کے بعد انشاءاللہ حضرت مفتی صاحب دامت برکاتہم کی دعا پر یہ مجلس اختتام پذیر ہوگی۔ ساری دنیا جانتی ہے اور ہم اسے ایمان کے طور پر جانتے ہیں کہ اللہ نے جو کارخانہ ہستی سجایا ہے جس میں ایک زندگی ہے اور ایک موت، تو اس کی مقصدیت کو خود قرآن میں بیان کیا ہے۔ ارشاد ہوتا ہے کہ خود فرمایا اللہ پاک نے کہ اللہ وہ ذات ہے جس نے موت اور زندگی کا نظام جو بنایا ہے وہ اس مقصد سے بنایا ہے لیبلوکم، تاکہ وہ تمہیں جانچ لے، ایکم احسن عملا، کہ تم میں کون بہترین عمل کرتا ہے۔ ہم بچپن میں جب اس آیت کو پڑھتے، اس آیت کے ترجمے کو دیکھتے، تو عجیب سا احساس ہوتا کہ موت سے کیسے جانچا جائے گا کہ یہ کیسا اچھا عمل کرے گا۔ یعنی میرے ذہن میں یہ سوال رہتا تھا کہ جو چلا گیا دنیا سے، میں یہ سمجھتا تھا کہ شاید اس کا مطلب یہ ہوتا ہوگا کہ اب اسے جانچا جائے گا، تو اسے کیسے جانچا جائے گا کہ وہ تو چلا گیا دنیا سے۔ پڑھتے رہے، آگے بڑھتے رہے، اساتذہ نے سمجھایا، کتابوں میں پڑھا، تو اب تو یہ چیز واضح ہے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کو اگر اپنے پاس موت دے کر کے بلاتا ہے تو اس کا مقصد یہ ہے کہ اس کی آزمائش کا تو وقت ختم ہو چکا، اس کا جو پیریڈ تھا
ایگزام ہال کا وہ تو ختم ہو چکا. اب اس کو دیکھ کر جو اصل صحیح امتحان دینا ہے وہ باقی رہنے والوں کو دینا ہے. یعنی ہمارے گھر سے ہمارا بھائی جاتا ہے، ہماری والدہ جائیں، ہمارے والد جائیں، ہمارا عزیز جائے، ہمارا دوست جائے، رشتہ دار جائے، ساتھی جائے، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ تو اپنی اس مدت کو پورا کر کے چلا گیا، اور اس کے جانے کے نظام کو اللہ تعالیٰ نے باقی رہنے والوں کے لیے آزمائش کا ذریعہ بنایا. یہ ہم سب کے لیے یہ سبق ہے جو یہاں اس کا مختصر ذکر بھی آیا کہ اللہ نے اس کارخانہ ہستی کو موت اور حیات کو بنایا ہی اس لیے ہے تاکہ ہم پیچھے رہ جانے والے اپنی آزمائش کے بارے میں غور کر کر اپنی زندگی بہتر بنانے کی فکر کریں. اور اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں جو یہ مختلف انداز رکھے ہیں، کہیں شادی ہو رہی ہے اسی وقت میں یعنی خوشی کا ماحول، کہیں انتقال ہے اسی وقت میں یعنی غمی کا ماحول، کوئی بہت صحت مند اور تندرست ہے اور کوئی بیچارہ مرض سے بیماری سے لاغر اور کمزور ہو کر پریشان زندگی جی رہا ہے، کوئی اتنا مالدار ہے کہ اسے اپنے مال کا پتہ نہیں ہے کہ کتنا میرے پاس ہے، کوئی اتنا غریب ہے کہ جس کے پاس کھانے کے لیے پینے کے لیے کچھ میسر نہیں. اس سارے نظام کو اگر ہم غور کر کے دیکھیں تو یہ صرف اللہ کے اس پلان پر ٹکا ہوا ہے کہ اس نے انسان کو جو دنیا میں بھیجا ہے. تو اس کا مطلب ہم 60-70 سال کی زندگی جتنی بھی گزارتے ہیں وہ سب ایسا سمجھیں جیسے ایک ایگزام ہال میں بیٹھے ہم اپنا امتحان دیں. میرے پاس اگر صحت ہے تو یہ میرا کوسچن پیپر ہے جس میں صحت لکھی ہے. مجھے اگر بیماری لگی ہے تو یہ میرا کوسچن پیپر ہے. مجھے اگر خوشی ملی ہے تو یہ میرا کوسچن پیپر ہے. مجھے اگر غمی ملی ہے تو یہ میرا کوسچن پیپر ہے. مجھے اگر مال ملا ہے تو یہ بھی سوال ہے میرے لیے. مجھے اگر غریبی ملی ہے تو یہ بھی سوال ہے. کسی کا مالدار ہونا وہ اللہ کے قریب ہونے کی علامت نہیں، کسی کا غریب ہونا یہ اللہ کے قریب ہونے کی علامت نہیں. کسی کو خوشی مل جانا یہ اللہ کے قریب ہونے کی علامت نہیں، کسی کو غم مل جانا یہ بھی اللہ کے قریب ہونے کی علامت نہیں. مطلب اس سے ہمیں سیکھنا ہے، اس سے ہمیں اپنی زندگی میں یہ دیکھنا ہے کہ ہم اپنے پروردگار سے کتنا تعلق رکھتے ہیں اور اس سے کتنا جڑتے ہیں. ہر کسی کا کوسچن پیپر الگ الگ ہوتا ہے. پرائمری والے کا الگ ہے، 8ویں والے کا الگ ہے، ہائی اسکول والے کا الگ ہے، انٹر والے کا الگ ہے، آگے پڑھیں گے تو الگ ہے. کئی مرتبہ سوال آتا ہے کہ فلاں آدمی تو بڑا مالدار ہے، ہم غریب ہیں. فلاں کو بڑی خوشیاں ملی ہوئی ہیں، ہم غمی کے اندر ہیں. فلاں کو بڑی تندرستی ملی ہوئی ہے، ہم بیماری کے اندر ہیں. نہیں، ہر کسی کا سوال کا پرچہ الگ ہوتا ہے. پرائمری والے کو جو پرچہ دیا گیا وہ پرچہ 8ویں اور ہائی اسکول والے کو نہیں دیا جا سکتا. 8ویں اور ہائی اسکول والے کو جو پرچہ دیا گیا وہ پرائمری والے کو نہیں دیا جا سکتا، اس لیے کہ پرچہ بنانے والا ٹیچر جانتا ہے کہ کسے کس چیز کے ذریعے سے جانچنا ہے. ویسے ہی ہمارا پیدا کرنے والا ہمارا خالق و مالک اللہ جو ہمارے مزاج کو بناتا ہے وہ ہمیں جانتا ہے کہ اس دنیا میں جب میں نے اس بندے کو امتحان کے لیے بھیجا ہے تو اس کے لیے صحت والا پرچہ ٹھیک رہے گا، اس کے لیے بیماری والا پرچہ ٹھیک رہے گا، اس کے لیے مالداری والا پرچہ ٹھیک ہے، اس کے لیے غریبی والا پرچہ ٹھیک ہے، اس کے لیے خوشی کا پرچہ ٹھیک ہے، اس کے لیے اس موقع پر غمی کا پرچہ ٹھیک ہے. ہمیں اللہ کے اس نظام کو اس طرح لینے کی ضرورت ہوتی ہے کہ اللہ جو ہمارے لیے سب سے بڑا خیر خواہ، ہمارا مشفق مہربان ہے، وہ بندے کو اپنے آپ سے جوڑنا چاہتا ہے. یہ جو موت کا نظام ہے ظاہر ہے کہ ہر کسی کے لیے ہے. اور مجھے حضرت ماسٹر صاحب کے تعلق سے ابھی تو والد صاحب کا انتقال ہوا تھا، ہمارے عزیز بھائی عمران بھائی جو ماسٹر صاحب کے چھوٹے بھائی ہیں یہاں تشریف رکھتے ہیں، میں ان کو خاص طور سے تعزیت پیش کرتا ہوں. اور بھی یہاں ان کے میرے خیال میں وہ بیٹھے ہیں ہمارے فاروق بھائی بھی، ان کے ماموں ہوتے ہیں، ماموں ہوتے ہیں، اور بھی یہاں کچھ احباب بیٹھے ہوں گے. سب کو ہم سب کی طرف سے تعزیت ہے. اور جو حافظ صاحب مرحوم کے بچے ہیں ان کے لیے بھی تعزیت ہے ہماری طرف سے. اور یہ ضرور میں کہنا چاہوں گا اس موقع پر کہ یہ مجلسیں اس لیے ہوتی ہیں کہ تاکہ ہمیں حوصلہ بھی ملے، ہمیں صبر بھی آئے اور ہمیں امید بدھے. آپ یہ دیکھیے جس کا یہاں تاثر میں ذکر آیا، قاری اکرم نے غالباً حافظ اکرم صاحب نے غالباً ذکر کیا تھا. ایک فارسی کا شعر ہے کہ یادداری کے وقت زادن تو ہم خندہ بوند تو گریاں، ہم چنازی کے وقت مردن تو ہمیں گریاں شوند تو خندہ. یعنی تجھے یاد ہے کہ جب تو پیدا ہوا تھا تو تو رو رہا تھا اور سب لوگ ہنس رہے تھے.
اس طرح زندگی گزار، جب تیرے جانے کا وقت آئے تو ہنس رہا ہو اور سب لوگ رو رہے ہیں۔ کسی کو خاندان روتا ہے، کسی کو رشتہ دار روتے ہیں، کسی کو یار دوست روتے ہیں، لیکن آپ اندازہ کیجئے کہ جو بندہ اس انداز سے اپنا کام کر کے گیا ہو، اللہ کے دین کی خدمت کر کے گیا ہو، اور اللہ اس کی محبت اپنے فرشتوں کے ذریعے، اپنے نیک بندوں کے ذریعے پھر دنیا میں ڈال دیتا ہے، تو آپ یہ محسوس کیجئے۔ میں مرحوم کے بھائی سے بھی کہنا چاہوں گا، مرحوم کے عزیزوں سے کہنا چاہوں گا، مرحوم کے بچوں سے کہنا چاہوں گا کہ آپ دیکھیے، آپ کے والد نے، آپ کے بھائی نے، آپ کے بھتیجے نے، آپ کے بھانجے نے، آپ کے عزیز نے اس طرح کی زندگی جی ہے کہ آج اس کی دعا کرنے والوں کے لیے کسی علاقے کی قید نہیں ہے۔ آج اس کے لیے دعا کرنے والوں کے لیے، اس کے لیے اپنے دل میں ایک تڑپ محسوس کرنے والوں کے لیے کوئی زمین کی سرحدیں کام نہیں کر رہی، بلکہ آپ محسوس کریں گے کہ اللہ تعالیٰ نے کہاں کہاں محبتیں ڈال رکھی ہیں، کن کن دلوں کو اللہ تعالیٰ نے اس کی محبت سے بھر دیا ہے۔ یہ اللہ کے قرآن کی خدمت کا صدقہ ہے۔ مجھے بتلایا، ابھی میں نے ذکر کیا تھا، لیکن یہ حضرت قاری صاحب، قاری وکیل الرحمان صاحب دامت برکاتہم، ان کی ساری زندگی ان کے ساتھ گزری، ان کی طبیعت پر اثر بھی بہت ہے۔ میں چاہتا تھا کہ میں نے ان سے کہا کہ آج کے تاثرات میں تو صرف آپ ہی اگر آدھا گھنٹہ بات کر لیتے تو ہمیں بہت ساری باتوں کا پتہ چل جاتا، لیکن ان کی طبیعت پر اتنا اثر ہے کہ وہ کچھ بھی بات نہیں کر سکے۔ لیکن کتنے واقعات ایسے ہیں ان کے، جیسے قرآن پڑھنے کا ذکر آیا کہ وہ اتنا رواں پڑھتے تھے، اتنا خوبصورت پڑھتے تھے، اتنا شاندار پڑھتے تھے کہ ڈگری کے اعتبار سے جو ان سے بڑے قاری ہوتے تھے ان سے بھی وہ آگے رہتے تھے۔ کسی باہر کے کسی ملک کا، شاید کہاں وہ قرآن سنانے کے لیے گئے تھے، کہ وہاں ایک سال کے بعد مقتدی بدل دیا کرتے تھے ہر کسی کو ہی، اور یہ کوئی ڈگری کے اعتبار سے ان سے زیادہ بڑے لوگ بھی تھے، لیکن یہ اتنا شاندار قرآن پڑھتے تھے کہ ان کو دوبارہ بلایا گیا۔ روانی کا ذکر آیا تو مجھے اپنے والد یاد آتے ہیں اس وقت میں، جو ان کے بھی استاد تھے، کہ آج کل یہ ماحول ہے حفظ میں کہ بڑا زیادہ ٹھہر ٹھہر کر کے پڑھایا جاتا ہے، بڑی اچھی بات ہے، میں اسے بہتر سمجھتا ہوں، لیکن ہم اس دور کے ہیں جب بہت ہی تیز پڑھا جاتا تھا اور راجدھانی والا ہوتا تھا، بالکل اللہ جانے، اس میں اگر صفائی ہو جائے تو یہ بڑا کمال تھا۔ اور ہمارے والد صاحب وہ خاص اس پر توجہ دیتے تھے، جب ہم ان کے سامنے بہت زیادہ ٹھہر کر پڑھتے تو وہ کہتے بھائی ہمیں معاف کر دے، تیز پر لکھے، میں یہ تو میں نے غلط کہہ دیا، یہ تو ہم کہتے ہیں ہمیں معاف کر دے، ان کا تو ڈنڈا چلتا تھا۔ تو کہ روانی کے ساتھ پڑھو اور صاف پڑھو، روانی کے ساتھ پڑھو اور صاف پڑھو۔ مجھے اپنے یہاں کے ڈھکے کے کئی لوگ ہیں جو ذرا اچھا قرآن سننے کے عادی ہیں، تو وہ اس طرح کہتے ہیں کہ ہم اپنے اکثر پڑھنے والوں کو آج کل دیکھتے ہیں کہ وہ نماز میں تو بہت ہی آرام آرام سے پڑھتے ہیں اور تراویح میں بہت ہی زیادہ تیز پڑھتے ہیں۔ یہ کہتے تھے، وہ یہ کہتے ہیں کہ دونوں نمازی تو ہیں، اس میں کرتے کیا ہو تم لوگ؟ تو پھر وہ ایسے لوگوں کی تعریف کرتے تھے کہ بھئی جو نماز اور تراویح جن کی تھوڑی قریب قریب رہتی، یہ معیار تھا۔ وہ حدر، تدویر، ترتیل کو اتنا نہیں جانتے، وہ یہ جانتے تھے کہ جن کا تھوڑا قریب قریب رہتا ہمیں وہ زیادہ ٹھیک لگتا ہے۔ اور وہ یہ کہتے تھے، وہ ان کا عجیب سا جملہ ہے کہ بھئی تراویح میں اور نماز میں 2-4 کلومیٹر کا ہی فرق ہونا چاہیے، اس سے زیادہ فرق نہیں ہونا چاہیے۔ تو ماشاءاللہ میں نے اس روز ذرا سارا 2-4 سطریں ماسٹر صاحب سے متعلق لکھی تھی حفظ قرآن کے حوالے سے۔ ہماری بستی ڈھکا میں جس دور میں وہ رہے ہیں یا پڑھے ہیں، اس سے پہلا جو تھوڑا سا دور تھا وہ حافظوں کی اس کا دور تھا، بڑے ستاتے بھی تھے ایک دوسرے کو۔ اس ماحول میں اگر اپنے حفظ کو کوئی ثابت کر دے تو یہ بڑی بات مانی جاتی ہے۔ بہرحال اللہ مرحوم کی مغفرت فرمائے، ان کی خدمات کو قبول فرمائے۔ میں نے یہ ذکر کیا تو ایک تو یہ موت ہے جس سے ہم اپنے پروردگار سے جڑتے ہیں۔ یہ آیتیں جو ابھی قاری صاحب نے پڑھی، اس کا ترجمہ یہ ہے، میں نے 2 آیتیں پڑھ دی کہ اے انسان، تجھے اپنے رحیم کریم پروردگار سے کتنا غفلت میں ڈال دیا۔ اس نے تجھے پیدا کیا، تجھے درست بنایا، تجھے سنوار دیا، ماں کے پیٹ میں تجھے جون سی صورت چاہیے وہ تیری بنا۔ یعنی ایک عالم جو اس سے پہلے ہم پر گزرا ہے، ظاہر ہے کہ وہ سب کچھ اللہ کے کاریگری سے ہوا، اس عالم میں بھی اللہ ہی ہمارا کارساز ہے۔ تو بڑے حوصلے کی آیت ہے، مجھے محسوس ہوا کہ اس آیت سے بڑا حوصلہ مل رہا ہے کہ بچوں کے لیے بھی حوصلہ ہے، اہل خانہ کے لیے بھی حوصلہ ہے۔ ہمارے عمران بھائی کو 2 غم مل گئے، ابھی 1 مہینے پہلے والد تشریف لے گئے، انتقال ہو گیا، اور 1 مہینے کے بعد بڑے بھائی بھی چلے گئے۔ 2 بھائی ہیں، چھوٹے بھائی ہیں، اللہ پاک ان کو بھی صبر دے اور ان کو اپنے گھر کی دیکھ ریکھ کے لیے ہمت عطا فرمائے۔ تو یہ موت جو ہے، اللہ پاک نے اس کارخانے کو ہماری آزمائش کے لیے بنایا۔ ظاہر ہے کہ اس کا انکار نہیں کیا جا سکتا، لیکن اس کا مطلب یہ بالکل نہیں ہے کہ موت پر غم نہیں ہونا چاہیے یا موت کا غم نہیں۔ ایک طرف یہ اٹل حقیقت ہے، ساری دنیا میں پھیلی ہوئی ہے،
ہر شخص کے ساتھ یہ چیز پیش آ رہی ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس کا غم نہیں ہو سکتا۔ آپ اندازہ کیجئے ہمارے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے جو دعا بتلائی ہے وہ دعا ایسے الفاظ پر مشتمل ہے جو خود انسان کی غم کی کیفیات کو بتاتی ہے۔ قرآن کریم کی جس آیت سے وہ دعا لی گئی ہے، اذا اصابتهم مصیبت قالوا انا للہ وانا الیہ راجعون، کہ مسلمان ایمان والے اللہ سے تعلق رکھنے والے بندے وہ ہوتے ہیں کہ جب ان کو کوئی پریشانی پہنچتی ہے تو وہ یہ دعا پڑھتے ہیں کہ انا للہ وانا الیہ راجعون۔ ان کے دل میں یہ بات آتی ہے کہ بھئی ہم بھی اللہ ہی کے ہیں اور اللہ کی طرف لوٹنے والے ہیں۔ تو ظاہر ہے کہ اللہ کی طرف ہمارا پلٹنا یہ تھوڑی دیر کی ہمارے لیے دوری ہے، کسی کے بارے میں کچھ پتہ نہیں ہے کب وہ جا کر کے ملاقات کر لے گا، کب وہ جا کر کے سارے عزیزوں سے مل جائے گا۔ اصل مستقبل وہی ہے، یہ دنیا کی زندگی سب کی ختم ہونے والی ہے۔ ہمارے نبی پاک علیہ السلام کی دعاؤں سے اگر جڑا جائے تو وہ دعائیں ہمارا مزاج بنا دیتی۔ آپ قبرستان میں جائیں تو اللہ کے نبی نے دعا سکھائی ہے کہ آپ کہیے السلام علیکم یا اہل القبور انتم لنا سلف ونحن لکم تبع وانا ان شاء اللہ بکم لاحقون۔ ترجمہ اس کا یہ ہے کہ آپ جب قبرستان میں جائیں تو مردوں کو سلام کریں اور ان سے کہیے کہ ذرا تم تھوڑا سا پہلے چلے گئے اور ہم بھی تمہارے پیچھے ہی آ رہے ہیں۔ تم پہلے چلے گئے، ہم تمہارے پیچھے آ رہے ہیں اور عنقریب تم سے ملاقات کرنے والے ہیں۔ اس لیے ظاہر ہے کہ یہ مسافرت کی زندگی ہے جو انشاءاللہ ختم ہو جائے گی۔ اللہ پاک اگر نیک اعمال کی توفیق دے گا، اللہ پاک نے قرآن میں وعدہ کیا ہے کہ بچے ماشاءاللہ قابل ہو چکے ہیں، ایک عالم ہونے والے ہیں، دوسرے بھی تقریباً عالم ہیں، قرآن کا ترجمہ انہوں نے پڑھا ہے۔ اللہ پاک نے ارشاد فرمایا، اپنا وعدہ قرآن میں ذکر کیا ہے کہ جو ایمان والے لوگ ہیں ان کو جب ہم اچھا ٹھکانہ دیں گے تو الحقنا بہم ذریتہم، تو ہم اپنی اولاد کو ان کی اولاد کو ان کے ساتھ ملائیں۔ جو جہنمی لوگ ہوں گے ان کی رشتہ داریاں فنا ہو جائیں گی، اس لیے کہ رشتہ داری سے صبر ملتا، عزم ملتا، ہمت ملتی ہے، سکون ملتا ہے، اور جہنمیوں کو تو کوئی سکون نہیں ملنے والا۔ لیکن جو اہل ایمان ہیں ان کی رشتہ داریاں برقرار رہیں گی، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ انہیں ہر قسم کا سکون عطا فرمائے۔ تو اللہ تعالیٰ ان بچوں کو بھی قبول فرمائے، ہمت و حوصلے کے ساتھ ان کو اپنے والد کے خواب پورا کرنے والا بنائے، اور اللہ پاک ان کے ذریعے سے ان کے درجات کو مزید بلند فرمائے۔ تو موت پر ظاہر ہے کہ غمگین ہونا تو بنتا ہے، دعا ہی ایسی ہے۔ میرا منہ نہیں، میرا منصب نہیں کہ میں ایسی باتیں کروں، جیسے کہ بعض بزرگان دین کی طرف منسوب ہیں یہ چیزیں۔ مولانا محمد علی جوہر مجھے یاد آتے ہیں، یہ تو بڑا ہی اونچا مقام ہے کہ مصیبت کے وقت بھی آدمی الحمدللہ کہے۔ کوئی اگر کہتا ہے تو اس کا بڑا مقام ہوگا، اس نے ایک کیفیت میں وہ بات کہتی ہوگی، لیکن ظاہر ہے کہ عام کے لیے، سب کے لیے تو دعا انا للہ و انا الیہ راجعون بتائے۔ مولانا محمد علی جوہر جانتے ہوں گے سب لوگ، بہت سے لوگ ان کو، وہ ویسے تو اس میں سمجھے جاتے تھے دوسرے طبقے کے لوگوں میں، لیکن دین کا جو جذبہ ان کے اندر تھا، آپ اندازہ کیجئے، میں ان کا واقعہ یاد آ گیا تو ذکر کر رہا ہوں کہ مولانا علی میاں نے شہادت دی ہے اس وقت کے علماء کا ذکر کرتے ہوئے کہ شیخ الہند مولانا محمود حسن دیوبندی رحمۃ اللہ علیہ کے بعد میں یہ شہادت دیتا ہوں کہ جو سوز و گداز میں نے محمد علی جوہر کے یہاں دیکھا وہ کہیں اور نہیں دیکھا۔ مولانا مناظر حسن گیلانی اتنا بڑا نام ہے، انہوں نے مولانا محمد علی جوہر کے انتقال کے بعد فارسی میں ان کے مرثیے کے کچھ اشعار کہے تھے، اس میں مولانا محمد علی جوہر کے بارے میں کہا، بدین مصطفیٰ دیوانہ بودی فدائے ملت جانانہ بودی، اور یہ شعر میں ہمت کر کے سنا رہا ہوں، یہاں علماء بھی تشریف رکھتے ہیں، کابر بھی، کیا کہا انہوں نے کہ ببزم ماں رئیس عشق بازاں، ببزم ماں رئیس عشق بازاں، برزم دشمنہ فرزانہ بودی، بدین مصطفیٰ دیوانہ بودی فدائے ملت جانانہ بودی، ببزم ماں رئیس عشق بازاں، برزم دشمنہ فرزانہ بودی، رسیدی از رہے اغیار تا یار، رسیدی از رہے اغیار تا یار، عجب مستے عجب دیوانہ بودی۔ وہ محمد علی جوہر، ان کا وہ درجہ تھا اللہ سے تعلق کا کہ ایک مرتبہ ان کی بیٹی بیمار ہوئی اور وہ ٹھیک ہی نہیں ہو رہی تھی، ٹھیک ہی نہیں ہو رہی تھی، ٹھیک ہی نہیں ہو رہی تھی، تو ایک غزل کہتے ہیں، اور اس غزل میں یہ شعر آتا ہے، پہلے تو دعائی اشعار کہتے ہیں اپنی بیٹی کے ٹھیک ہونے کے لیے، ذرا دل سے محسوس کیجئے کیا کہہ رہے ہیں، کہتے ہیں اس کے ٹھیک ہونے کے لیے دعائی اشعار، لیکن پھر یہ شعر آتا بیچ میں، مخاطب کرتے ہیں بیٹی کو کہ تیری صحت ہمیں منظور ہے لیکن اس کو، تیری صحت ہمیں منظور ہے، ہم چاہتے ہیں، تیری صحت ہمیں منظور ہے
لیکن اس کو نہیں منظور تو پھر ہم کو بھی منظور ہے. تیری صحت ہمیں منظور ہے لیکن اس کو نہیں منظور تو پھر ہم کو بھی منظور. قربان ہو جانا، اپنی مرضی کو اللہ کی مرضی میں فنا کر دے، اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دے، اپنا سب کچھ لٹا کر اللہ کی مرضی میں ڈال دینا. تو اس کا مطلب اللہ جو بھی فیصلہ کرے ہمیں اس فیصلے پر راضی رہے. اللہ ہی اپنی مصلحتوں سے واقف ہے، اللہ ہی اپنی حکمتوں سے واقف ہے، اللہ ہی اپنی چیزوں کا بہترین کارساز ہے. وہی محمد علی جوہر ہیں. کیسا ان کی توحید اور ان کے اللہ سے تعلق کو ان کی یہ باتیں بتاتی ہیں. بڑا مشہور ہے ان کا شعر، پیغام ملا تھا جو حسین ابن علی کو، پیغام ملا تھا جو حسین ابن علی کو، خوش ہوں کہ وہ پیغام وفا میرے لیے ہے. اور اس کے بعد جو یہ شعر ہے یہ تو زماں زد عام و خاص ہے کہ توحید تو یہ ہے کہ خدا حشر میں کہہ دے یہ بندہ دو عالم سے خفا میرے لیے. تو وہ تو بڑا مقام و مرتبہ ہے کہ مرضی کو بالکل فنا کر دینا، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اپنے عزیز کے جانے سے دکھ نہیں ہوتا. ایک مرتبہ نبی پاک علیہ السلام کے کسی موقع پر آنسو نکلے اور آپ کے رخساروں پر ڈھل کے، تو ایک صحابی نے پوچھا اللہ کے رسول آپ بھی روتے ہیں؟ اللہ کے رسول آپ بھی روتے ہیں کیا؟ کیونکہ آپ علیہ السلام نے منع فرمایا تھا مرنے والے پر رونے کے لیے. اس زمانے میں باقاعدہ کرائے پر رونے والی بلائی جاتی تھی، کسی کا انتقال ہو جاتا تھا تو کرائے پر بلائی جاتی تھی تاکہ سارے محلے میں پتہ چلے کہ اس مرنے والے کی اتنی بڑی عزت تھی کہ اتنے لوگ رو رہے ہیں. یہ دکھانے کے لیے باقاعدہ کرائے پر آیا کرتی تھیں عورتیں رونے کے لیے. تو اللہ کے نبی نے منع فرما دیا. ظاہر ہے منع ہی کرنا چاہیے، لیکن یہ ہے کہ ایک مرتبہ پیغمبر کے خود آنسو نکلے تو ایک صحابی پوچھنے لگے اللہ کے رسول آپ تو منع فرماتے ہیں پھر بھی آپ رو رہے ہیں. تو آپ نے فرمایا یہ رحمت ہے جو آنسو کی شکل میں نکلتی ہے. تو اسلام کسی جذبے کو روکتا نہیں ہے، اسلام نیچر اور مزاج کی کسی چیز پر ایسا بند نہیں لگاتا. اللہ کے نبی نے جو ہمیں ہدایات دی ہیں، اللہ کے نبی نے جو کچھ ہمیں عطا کیا ہے وہ ہمارے مزاج اور ہمارے نیچر کے ساتھ ساتھ چلتا ہے. تو یہ اس پر ظاہر ہے کہ دکھ ہونا، اس پر صبر کرنا، اسی پر اللہ پاک نے پھر اجر رکھا ہے. دوسری بات میری یہ تھی، پہلی بات یہ تھی کہ موت سے تو کوئی چھٹکارا نہیں ہے، ظاہر ہے سب کو جانا ہے. دوسری بات یہ تھی اس کا مطلب یہ نہیں کہ غم نہیں ہوگا، غم بھی ہوگا. اور تیسری آخری بات میری یہ ہے کہ مسلمان کے لیے اپنے غم کو اگر ہلکا کرنا ہو تو اللہ کے نبی نے ہی اور شریعت نے ہمیں کچھ چیزیں ایسی دے رکھی ہیں کہ ان کے بارے میں اگر ہم غور کریں تو ہمارا غم ہلکا ہوگا، ہمیں صبر آئے گا. اور ظاہر ہے شروع میں شاید حضرت مفتی صاحب دامت برکاتہم نے وہ آیت پڑھی تھی کہ انبیاء کے حالات پر اگر آدمی غور کرے، اور خاص طور سے اسوہ حسنہ نمونہ کامل جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے بارے میں اگر کوئی غور کرے تو پھر ہمیں صبر آ جانا چاہیے. پیغمبر علیہ السلام کی زندگی بس میں 2 منٹ میں ہلکا سا ذکر کرتا ہوں. کیسے صبر آئے گا؟ کیسے صبر آئے گا؟ بیٹے کو صبر آ جانا چاہیے، اس لیے کہ نبی پاک علیہ السلام نے تو ابا کو دیکھا ہی نہیں. نبی پاک علیہ السلام تو اللہ کے سب سے زیادہ محبوب ہے نا. پھر تو وہ بھی ناراض ہو جاتے ہیں نا اللہ سے کہ میرے ساتھ اتنا محبوب ہوں میں، پھر بھی میرے ساتھ یہ چیز. تو حیرت ہوتی ہے شریعت کو دیکھ کر، تو کاش ہمیں وہ یقین نصیب ہو. پیغمبر علیہ السلام کی زندگی نمونہ ہے، صرف نماز روزے میں ہی نہیں ہے، ہر چیز میں نمونہ. ہر جگہ تو دیتی ہے، ہر جگہ آپ کو رہنمائی کرتی ہے. تو بیٹے کو تو صبر آ جانا چاہیے کہ میرے نبی پاک علیہ السلام جو اللہ کے سب سے بڑے محبوب تھے، انہوں نے تو اپنے والد کو دیکھا. جسے بھی دیکھ لیجیے، بھائی کو صبر آ جانا چاہیے کہ میرے نبی پاک علیہ السلام کا تو کوئی بھائی نہیں تھا، مجھے میرا بھائی اللہ نے اتنے دن کے لیے دیا تو صحیح، میں نے اس کے ساتھ وقت گزارا، اس نے میرے ساتھ وقت گزارا، اس سے میں نے بہت کچھ سیکھا، اس کے ساتھ زندگی کے تجربے لیے میں نے. اللہ نے میرے ساتھ اتنا بڑا کرم کیا. نبی پاک علیہ السلام کو تو کوئی بھائی نہیں دیا. تو پیغمبر علیہ السلام کی جو زندگی ہے وہ مسلمان کے لیے صبر فراہم کرتی ہے، اس کو تسلی فراہم کرتی ہے.
یہ ساری کی ساری چیزیں اگر ہمارے سامنے آ جائیں تو انشاءاللہ العزیز ہمارے لیے غم ہلکا کرنے کا سبب ہوتی ہے. اور ہمارے نبی پاک علیہ السلام، آخری بات 11 بج گئے، ہمارے نبی پاک علیہ السلام نے ایک ایسی چیز اپنے بارے میں کہی ہے کہ ہر مسلمان کو اس کو تازہ رکھنا چاہیے. جب ہمارے کسی چھوٹے بچے کا انتقال ہوتا تو پھر ہم جب اس کی نماز جنازہ میں دعا پڑھتے ہیں تو یہ کہتے ہیں اللہم اجعلہ لنا فرطا وجعلہ لنا اجرا وذخرا وجعلہ لنا شافعا ومشفعا. اے اللہ یہ تو معصوم بچہ جا رہا ہے ہمارا، اس کو تو ہمارے لیے ذخیرہ آخرت بنا دے. اس کے لیے لمبی والی دعا نہیں ہوتی کہ اس کے سب کے گناہ معاف کر دے، یہ کر دے وہ کر دے، اس میں لمبی دعا ہے. وہ بچوں کے لیے تو کوئی گناہ نہیں ہوتے، تو ان کو تو یہ کہا جاتا ہے اللہ سے اللہ اسے تو ہمارے لیے تو سامان نجات بنا دے، ذریعہ بنا دے. اس کو فرط کہا جاتا ہے اس کو عربی میں، یعنی ہم سے پہلے ہمارا انتظام جو بن جائے اسے فرط کہتے ہیں. ہمیں کہیں جانا ہو اور ہمارے جانے سے پہلے ہمارا کمرہ بالکل تیار ہو جائے فکس والا، تو وہ گویا ہمارے لیے پہلے ہی انتظام ہو چکا، اسے فرط کہتے ہیں عربی زبان. تو ہمارے نبی پاک علیہ السلام نے جو دعا بچوں کے موقع پر سکھائی ہمیں، اپنے بارے میں فرمایا ساری امت کو سامنے رکھتے ہوئے کہ تمہارے جب اپنے بچے کا انتقال ہوتا ہے وہ تمہارے لیے فرض بنے گا، لیکن میں تم سب کے لیے فرض ہوں، میں تم سب کے لیے فرض ہوں. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ظاہر ہے ان سے جو ایک ایمان والے کا رشتہ ہے وہ ایسا رشتہ ہے کہ جب مسلمان یہ تصور کرے گا کہ ہم نے تو اس سے پہلے اس والی دولت کو جو ہمارے لیے سب سے بڑی تھی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، وہ ہمارے سامنے سے دنیا سے تشریف لے جا چکے ہیں، تو ظاہر ہے کہ سب کو جانا ہے. اخیر میں بس دعا کریں گے اللہ تبارک و تعالیٰ ان سب شاگردان کو جو یہاں پر تشریف فرمائے ہیں، ان کے محبین ہیں، ان کے متعلقین ہیں، جنہوں نے خوبیوں کا ذکر کیا، محاسن کا ذکر کیا. اور ظاہر ہے کہ میں نے جو کچھ یہاں سنا ہے میں اسی کی بنیاد پر کہہ سکتا ہوں، اس لیے کہ میرا تعلق جتنا تھا اپنا بچپن والا تأثر اگر میں ظاہر کروں تو میں یہ کر سکتا ہوں. اب یہ محسوس ہوتا ہے کہ کتنا بڑا آدمی ہوتا ہے جس کے اندر صبر کی کوالٹی ہو. ہلکا پھلکا آدمی صبر نہیں کر سکتا. کتنا بڑا آدمی ہوتا ہے جو متحمل مزاج ہو. ہلکا پھلکا آدمی متحمل مزاج نہیں ہو سکتا. کتنا بڑا ہوتا ہے وہ آدمی جو مجلس میں زیادہ تر خاموش رہے، ورنہ ہلکا پھلکا آدمی تو زیادہ بولتا ہے. میں جب یہاں آتا تھا کبھی تو ظاہر ہے کہ وہ بستی کی نسبت ماسٹر صاحب سے، تو مجھے کبھی کبھی ان کے کم بولنے کی وجہ سے ایسا لگتا ہے کہ کچھ انہیں مسئلہ ہے کیا، کچھ ناراض ہے کیا ہم سے. یعنی مجھے یہ احساس ہوتا ہے کبھی کبھی، حضرت مفتی صاحب کے پاس ہم بیٹھے ہوئے ہیں یا اور ساتھی ہیں سب بیٹھے ہوئے ہیں، تو مجھے کبھی کبھی ان کی کم گوئی سے ایسا لگتا ہے کہ ماسٹر صاحب کچھ ناراض تو نہیں رہتے. عجیب سا احساس آتا ہے. کوئی اگلی بار آتے تو پتہ چلا سیب بھی آ گئے اور ایک دم سے حلیم بھی آ گیا، ایک دم سے یہ والا ناشتہ بھی ہو گیا، یہ والا بھی ہو گیا، اور ان کے بھی ناراض تو نہیں رہتے، ٹھیک رہتے ہیں بالکل. اتنی کم. اور یہ جو میں نے سنا کہ بڑے بڑے اکابر کا جب ہم ذکر سنتے ہیں تو ظاہر ہے جن کا نام بڑا ہوتا ہے ان کی باتیں بڑی ہوتی ہیں، وہ کتابوں میں لکھی جاتی ہیں. لیکن میں نے اتنا دیکھا کہ اگر میرے پاس ٹائم نہیں ہے اور میں نے ان سے وہ جو اکابر کے تذکروں میں سنتے ہیں نا کہ نظام معلوم کرنا، اصرار نہ کرنا، اپنی تواضع ان کے سامنے بچھا دینا پوری، یہ ساری کی ساری چیزیں ان کے یہاں پائی جاتی ہیں. دیر ہے تو دیر کے حساب سے انتظام ہو جائے گا، وقت کم ہے تو وقت کی کمی کے اعتبار سے انتظام ہو جائے گا، بہت زیادہ جلدی ہے تو اس کو دل پہ بھی نہیں لیا جائے گا. اس طرح کی چیزیں ہیں کہ جو ہمیں اکابر کے یہاں تذکروں میں سننے کو ملتی ہیں. اللہ تبارک و تعالی ان کے حسنات کو قبول فرمائے. بہت بڑا انہوں نے ذخیرہ اپنے لیے جمع کیا ہے. میں دوبارہ سے پھر ذکر کروں گا، یہ سب حضرات یہاں تشریف رکھتے ہیں اور جو حضرات ان کے جنازے میں شریک تھے انہوں نے بھی دیکھا ہوگا کہ اللہ تبارک و تعالی نے کتنے دلوں میں یہ چیز اور یہ جذبہ پیدا کیا کہ وہ ان کی نماز جنازہ میں شریک ہوں. اللہ تبارک و تعالی ان کے بچوں کو ان کی صبر عطا فرمائے، ان کی بھائی کو صبر عطا فرمائے، ان کے سب اہل تعلق کو، سب رشتہ داروں کو صبر عطا فرمائے. اور میں یہاں پر ذکر کروں گا کہ یہاں مدرسے کے تعلق سے یہاں ذکر کیا گیا بار بار کہ وہ مدرسے کے لیے بہت مخلص تھے، یہاں ذمہ داروں کے لیے بڑے مخلص تھے. لیکن میں مبارکباد پیش کرنا چاہوں گا حضرت مفتی صاحب دامت برکاتہم کو کہ اگر ان کی طرف سے آپ کے لیے اخلاص بھری زندگی وفا کے ساتھ گزری ہے تو آپ نے بھی ایک فیملی اور ایک خاندان اور اپنی محبت اور اپنائیت کا اس پروگرام کے ذریعے سے بھی ثبوت فراہم کیا. ہم آپ کو بھی مبارکباد پیش کرتے ہیں اور آپ کے شکر گزار ہیں
ہم سب آپ ان سب بھائیوں کی طرف سے شکر گزار ہیں، ورنہ تو یہ چیز بھی عام طور پر دیکھنے کو نہیں ملتی، جانے والا چلا جاتا ہے تو عام مطلب اس کے بارے میں اتنا خیال نہیں کیا جاتا۔ آپ نے بھی اس محبت کی قدر کی ہے، اس اخلاص کی قدر کی ہے، اور ہمارے دل میں اپنی عظمت کا اور حصہ بڑھا دیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی آپ کے اخلاص کو بھی ان کے لیے ذریعہ نجات بنائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ تاثرات کا مثلاً شروع میں چکا تھا، اور جتنے تاثرات پیش ہوئے وہ سب سمجھیے کہ میری تاثرات تھے۔ اللہ تعالیٰ آپ حضرات کو اس محبت کا بہترین صلہ عطا فرمائے۔ ہمارے بہت سے احباب ہیں جو بہت دور دراز سے آئے ہیں، ان کا جیسا اکرام کرنا چاہیے وہ قریب کر سکے ہیں، لیکن وہ چونکہ ماشاء صاحب کی محبت میں، اپنے استاد محترم کی محبت میں تشریف لائے ہیں، انہیں اس کی کوئی بہت مشقت ہوئی ہو تو اسے اپنے اعلیٰ ظرفی سے اسے درگزر کریں۔ بہت سے ایسے بھی ہیں کہ جن کا اکرام ہونا چاہیے تھا، نام بولنا تھا، لیکن نہیں بول سکے۔ ہمارے درمیان مفتی شاکر صاحب بھی ہیں، دیوبند سے تشریف لائے ہیں، اور ایسے مفتی ساجد صاحب ہیں، یہاں استاد ہیں، اور قاری شبلی صاحب ہیں، قاری عبدالقدوس صاحب ہیں، سب ہیں۔ اللہ تعالیٰ سبھی کو قبول فرمائیں، اور وہ احباب ہیں اتنی دیر تشریف فرما رہے، ٹھنڈ کا موسم ہے، یقیناً اللہ تعالیٰ اس کا بہترین صلہ عطا فرمائے گا۔ اور جب کسی سے اخلاص کے ساتھ محبت ہوتی ہے تو محبت کا صلہ جو ہے اللہ تعالیٰ بھی اپنی رحمتوں ہی کے ساتھ عطا فرماتے ہیں۔ کل انشاءاللہ ان محبتوں کے ساتھ ہم اللہ تعالیٰ کے یہاں جمع ہوں گے، اور اللہ نے جیسے یہاں جمع کیا اسی طرح جنت میں ہماری محبت اخلاص کی مجلسیں لگیں گی۔ دیکھ اللہ تعالیٰ کے اخلاص سے قبول ہوتا ہے، اور خوشی میں یہی دیکھا جاتا ہے کہ یہاں کوئی تقسیم کو کچھ ہو نہیں رہا، تو اتنا ضرور ہے کہ بھائی تھوڑی سی چائے ہے، بعد میں ٹھنڈ ہو رہی پی کے چلے جانا۔ اللہ تعالیٰ فضل فرمائے، درخواست کر رہا ہوں کہ پہلے سے اہتمام کر لینا۔ لیکن ہم جو بیٹھے ہیں صرف اللہ کی رضا کے لیے بیٹھے ہیں، کوئی وہ نہیں ہے، اور اس پر جو ہے اللہ تعالیٰ اپنی مغفرت کے پروانے جاری کرتے ہیں۔ اب شریف پڑھ کے ہم دعا کر لیتے ہیں۔ رات کا وقت اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين۔ يا ربي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔ ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم۔ اے اللہ، ہم سب آپ کے عاجز و مسکین بندے آپ کے دربار میں حاضر ہیں۔ اے اللہ، آپ کے ایک نیک بندے کی نسبت پر جمع ہوئے ہیں۔ اے اللہ، نیکوں کا تو آپ کے یہاں بڑا مقام ہے۔ اے اللہ، آپ ہمیں بھی قبول کر لیجیے، ہمیں بھی اچھے اخلاق دے دیجیے، حسن کردار دے دیجیے، حسن معاشرت دے دیجیے، صبر و تحمل دے دیجیے۔ اے اللہ، فضل فرما دیجیے۔ اے اللہ، ہم سب کے بھی اخلاق سدھار دیجیے۔ اے اللہ، آپ نے جیسی اچھی صورت بنائی ہے، اے اللہ اچھی سیرت بھی دے دیجیے۔ اللہم حسنت خلقی فحسن خلقی۔ اے اللہ، ہماری اس مجلس کو قبول فرما لیجیے۔ اے اللہ، جو کہا سنا ہے سب کو قبول فرما لیجیے۔ اے اللہ، یقیناً ساری باتیں دل سے کہی گئی ہیں، اور بغیر کسی
تسنوں کے کہی گئی ہیں اللہ قبول فرما لیجیے، اللہ فضل فرما دیجیے، اللہ اس پر جو ثواب ملا ہے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ہدیہ فرما دیجیے۔ آپ کی برکت سے تمام انبیاء، مؤمنین، صدیقین، شہداء، صالحین، تمام اولیاء کاملین کو عطا فرما۔ آپ کے اصحاب اہل بیت ذریت طیبہ، آپ کی پاکیزہ بیویاں اور آپ کے تمام متبعین کو عطا فرما۔ ہم سب کے والدین کو، اساتذہ کو، مشائخ کو، دوست احباب کو، عزیز و اقربا کو عطا فرما۔ کہتے اللہ آپ کے یہاں نیکی کرنے والوں کے درجات کس طرح سے بلند ہوں گے کہ ایک ایک بندہ سے ہزاروں کو اپنے ساتھ لے کر جائے گا۔ اللہ یہ ایک بندے کا تذکرہ ہے، حضرت قاری سخاوت صاحب دامت برکاتہم، جو 47 سال سے قرآن پڑھا رہے ہیں، دے رہے ہیں۔ اے اللہ کتنے شاگرد ہیں جو جن کا فیض روز افزوں ہے۔ اے اللہ یہ ایک شاگرد کے فیض کے تذکرے میں ہیں۔ اے اللہ حضرت قاری صاحب کی بھی برکت پیدا فرما، انہیں بھی اس کا بہترین صلہ عطا فرما۔ اے اللہ کرم کا معاملہ فرما۔ اے اللہ حضرت حافظ رضوان صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو یہ ثواب ہدیہ فرما۔ ہم سب کی طرف سے اللہ ان پر اپنی خاص رحمت نچھاور فرما۔ اے اللہ ان کی قبر کو منور فرما، انہیں روحانی سکون عطا فرما، کروٹ کروٹ چین عطا فرما۔ اے اللہ اپنے خاص فضل کا معاملہ فرما۔ ان کے والد محترم بھی ان کے پہلو میں، اے اللہ ان پر بھی اپنی رحمتیں اور تمام مقبولین پر اپنی رحمتیں نچھاور فرما۔ پیارے اللہ ہم جب تک بھی جئیں تیری اطاعت، تیری محبت، تیری فرمانبرداری کے ساتھ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر چل کر جینا مقدر فرما۔ جب وقت آئے تو ہم سب کو اکمل ایمان پر خاتمہ عطا فرما۔ اے اللہ تمنا ہے قبول کر لیجئے، مصطفیٰ کے شہر میں عید المنن کر عطا دوگت زمین دوگت کفن۔ اے اللہ ہر خیر دے دیجئے، ہر شر سے بچا لیجئے، ظاہری باطنی جسمانی روحانی۔ اے اللہ ہر طرح کی بیماریوں سے ہمیں بھی اور اپنے تمام مریض بندے بندیوں کو صحت و شفا عطا فرما۔ پیارے اللہ باطل نے اس وقت جس طرح سے پورے عالم کو شکنجے میں لیا ہے اور کرونا کی سازش یا کرونا کی بیماری کے پروپیگنڈے سے اللہ جس طرح سے زمانے کو دم بخود کر دیا ہے، پیارے اللہ آپ تو خیر الماکرین ہیں۔ اے اللہ فضل فرما دیجیے، حالات کھول دیجیے، ہمارے مدرسے آباد کر دیجیے، ہماری مسجدیں آباد کر دیجیے، ہمارے مرکزوں کی چلت پھرت جاری کر دیجیے۔ پیارے اللہ ہمارے خانقاہوں میں نورانیت پیدا کر دیجیے، ذکر کے کلمات اے اللہ بلند فرما دیجیے۔ پیارے اللہ کرم کی نگاہ ڈال دیجیے، اخلاص دے دیجیے، مخلصین دے دیجیے۔ اے اللہ اخلاص کی دولت سے بہراور فرما دیجیے۔ اے اللہ اسلام کا بول بالا کر دیجیے، ہم سب کو اسلام کی عظمت و سربلندی کے لیے سر دھڑ کی بازی لگا دینے کا حوصلہ دے دیجیے۔ اے اللہ کرم فرما دیجیے، حرمین شریفین کی حفاظت فرما دیجیے، دین و حرموں کی حفاظت فرما دیجیے۔ اے اللہ حرمین شریفین کی حاضری اور بار بار کے مقبول حاضری مقدر فرما دیجیے۔ جو خیر بھی ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مانگی ہے عطا کر دیجیے۔ اے اللہ آپ ہم سب کے خالق ہیں، آپ بھی ہم سب کے مالک ہیں، آپ بھی ہم سب کے رازق ہیں، آپ بھی ہم سب کے پالنہار پروردگار ہیں، آپ بھی ہم سب کے حالت روا مشکل کشا ہیں۔ اے اللہ سب کی جھولیاں بھر دیجیے، سب کی دلی مرادیں پوری کر دیجیے، سب کی تمنائیں بڑھے آئیے۔ اے اللہ تمام پریشان حالوں کی ہر طرح کی پریشانی حل کر دیجیے، راہیں کھول دیجیے۔ اے اللہ کاروبار کی برکتیں دے دیجیے۔ اے اللہ اولادوں میں نیکی اور صلاح دے دیجیے۔ حضرت حافظ رضوان صاحب کی سیئات کو بھی حسنات سے بدل دیجیے، ان کی اولاد کو قبول کر لیجیے، ان کے بھائیوں کو، بہنوں کو اور بیوی کو، اے اللہ بیٹیوں کو سب کو صبر جمیل عطا فرما۔ اے اللہ ان کی نیکیوں سے سکون حاصل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ تو بڑی نیکیوں کو سکون کی باتیں ہیں، ایک زمانہ ان کی نیکیوں کے چرچے کا لا ہے۔ اے اللہ یہ موت تو وہ موت ہے جس پر 1000 زندگیوں کو قربان کیا جا سکتا ہے۔ پیارے اللہ ہمیں بھی ایسی ہی مبارک موت دے دیجیے، جب تک بھی جئیں تیری اطاعت، تیری محبت، تیری فرمانبرداری کے ساتھ جینا مقدر فرما۔ جب دم واپسی ہو یا اللہ لبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ أنت ولي في الدنيا والآخرة، توفني مسلما والحقني بالصالحين، لا إله
إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.